أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ البقرہ آیت نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان تفسیر صراط الجنان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ تفسیر صراط الجنان ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرف سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا، جنت و جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان اور غیب سے متعلق چند اہم باتیں اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ان سے متعلق چند اہم باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ نمبر 2، عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اسی لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز و صدقہ کا ذکر علیحدہ کیا گیا۔ نمبر 3، غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بعد یہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکے۔ نمبر 4، غیب کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے۔ نمبر 2، جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے، اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام پر علم غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسا کہ خود قرآن و حدیث میں ہے۔ اس موضوع پر مزید کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 کی تفسیر میں مذکور ہے
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہے کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی وعیدیں قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ کنز العرفان ہے بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہیں اور کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ ترجمہ کنز العرفان اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا۔ ترجمہ کنز العرفان ہے تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کے خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔